السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام انور زاہد ہے اور آج میں حاضر ہوں اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ۔ تو بیسیکلی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ جو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ جو بندہ اپلیکیشن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے میں اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، جو ہر ویکینڈ کے سیٹرڈے کو انشاءاللہ لیکچر میں اپلوڈ کروں گا۔ تو جو بگینر لیول کے اسٹوڈنٹ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتا ہوں تو یہ کورس ان کے لیے بڑا فائدہ دے گا، کیونکہ میں بالکل بگینر لیول سے ان کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ یہاں سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کی جو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ ہر ایک سکلز جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ بیسک سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ کرنا چاہے، اگر آپ ویب سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اینڈرائڈ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ آئی ایس ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ بیسکس چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ویب ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کم از کم جاوا اسکرپٹ، سی شارپ، HTML CSS کا علم ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کو ویب ڈیولپمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ورڈپریس ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ کوئی ویب سائٹ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ بیسکس لینگویجز یا آپ کو کوئی ٹولز سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کو جاوا اور C++ کا کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ آپ کیونکہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں سارا کام آبجیکٹ اورینٹڈ بیس ہے۔ وہاں پہ آبجیکٹ اورینٹڈ بیس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کلاسز اور آبجیکٹ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آبجیکٹ بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کو سیکھنے کے لیے آپ کو جاوا آنا چاہیے اور C++ بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کم از کم اوپ کا کنسیپٹ کا بھی پتہ ہو کہ کلاس کس طرح بنتا ہے، آبجیکٹ کس طرح بنتی ہے، کنسٹرکٹر کس طرح بنتی ہے، پھر ایک کلاس کو دوسرے کلاس سے کیسے انہیرٹ کر سکتے ہیں، کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو کم از کم آپ کو اوپ کا کنسیپٹ بھی آنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اینڈرائڈ اسٹوڈیو، یعنی یہ وہ ریکوائرمنٹس ہے، یہ سارے بیسک سکلز ہو گیا، یعنی جاوا، C++ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ جاوا پہ جمپ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ C++ میں ہم بیسک چیزیں سیکھتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ جاوا سے پہلے اگر آپ کو C++ کا وہ نہیں ہے، آئیڈیا نہیں، تو پہلے سب C++ سیکھ لیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ میں بالکل بگنر لیول سے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہاں سے کچھ لازمی سیکھیں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو یوز کرنی پڑتی ہے۔ جو ٹولز ہیں وہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو یوز کریں گے، اور جب آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کریں تو اس کے لیے لازمی بات ہے کوئی لینگویج آپ یوز کریں گے، تو اس کے لیے آپ کو جاوا یوز کرنی پڑتی ہے۔ آج کل یہ لیٹسٹ ایک لینگویج آئی ہے مارکیٹ میں، وہ ہے کوٹلین، لیکن کوٹلین میں ابھی تک مارکیٹ میں اتنا وہ نہیں ہے، ڈیولپر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے کوٹلین پہ سیدھا بندہ نہیں جا سکتے، کیونکہ کم از کم آپ کو جاوا آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو
ہاں اگر آپ ڈائریکٹ کاٹلین سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے کاٹلین سے پہلے آپ کو جاوا آنی چاہیے، ٹھیک ہے. تب جاوا، اگر آپ کو جاوا کا پتہ ہے تب جا کے آپ کو کاٹلین میں جا سکتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اینڈرائڈ اسٹوڈیو جب آپ اینڈرائڈ اسٹوڈیو ٹول یوز کریں گے، اس کے ساتھ آپ جی ڈی کے یعنی جاوا، جب آپ جاوا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یعنی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے جاوا لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے، تو جاوا کے لیے آپ کو جی ڈی کے انسٹال کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کو جاوا آنی چاہیے، آپ کو اوپ کا کنسیپٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تیسری چیز کہ آپ نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنی پڑے گی. اور چوتھی چیز کہ آپ کو جی ڈی کے انسٹال کرنا پڑے گا. اچھا اب یہ سارا وہی ریکوائرمنٹس بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سلائیڈ آپ کو شو ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تب جا کے آپ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس لازمی بات ہے اینڈرائڈ ڈیوائس ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی اپلیکیشن رن کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ہیلو ورلڈ کا کوئی اپلیکیشن فرسٹ ٹائم بنا دیا، تو وہ لازمی بات ہے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ میں نے ٹھیک بنایا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آپ کو اینڈرائڈ ڈیوائس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپلیکیشن آپ اس پہ رن کر سکیں. یا اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ڈیوائس نہیں ہے تو آپ اس کو ایمولیٹر کے تھرو رن کر سکتے ہیں. ایمولیٹر آپ کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا تیسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے اینڈرائڈ ڈیوائس یوز کرنا ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے آپ کو موبائل کے لیے ڈیٹا کیبل یوز کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ڈیٹا کیبل بھی ہونا چاہیے. اور لاسٹ جو تھنگ ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل جاوا لینگویج بھی آپ کو آتی ہے اور آپ کو اوپ کا کنسیپٹ بھی پتہ ہے، آپ نے اینڈرائڈ اسٹوڈیو بھی انسٹال کر دیا، لیکن آپ جب اس پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے، آپ نے جو آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، ونڈو ہے یا میک ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کم سے کم آپ کے پاس 4 GB ریم ہونا چاہیے، کم سے کم. یہ کم رینج میں میں بتا رہا ہوں جو اب ایک بگنر لیول کے لیے چاہیے ہوتی. اور دوسری چیز کہ آپ کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا سسٹم یا میں تیز کام کرنا چاہتا ہوں اپنے اس پہ اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ، تو آپ کے لیے لازمی بات ہے SSD لگوانی پڑتی ہے، کیونکہ بغیر SSD کے آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو 4 GB آپ کے پاس سسٹم میں 4 GB ریم ہونا چاہیے اور آپ کے پاس کم سے کم 128 GB SSD ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم کون سا ہونی چاہیے؟ 64 بٹ. تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے. تو آپ لوگ جب اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اچھا آگے جاتے ہیں. اب انسٹالیشن آف اینڈرائڈ اسٹوڈیو، چلو وہ تو جسٹ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہے. اور اب لازمی بات ہے ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اینڈرائڈ اسٹوڈیو انسٹال کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، میں نے یہاں پہ لنک بھی دی ہوئی ہیں، GDK کا بھی لنک ہے اور اینڈرائڈ اسٹوڈیو کا بھی لنک ہے. یہ دونوں لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا. تو آلریڈی میرے پاس چونکہ انسٹالڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اینڈرائڈ اسٹوڈیو جب بھی آپ انسٹال کر دیتے ہیں اور GDK بھی انسٹال کر دیتے، تو یہ اتنی مشکل بات نہیں، کیونکہ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو کم سے کم اگر وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سافٹ ویئر کو کیسے انسٹال کرنا ہے. تو کم از کم اینڈرائڈ اسٹوڈیو یا GDK ہر کوئی انسٹال کر سکتا ہے. اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے GDK یعنی پاتھ سیٹ کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب آپ جاوا کی کوڈنگ کرتے ہیں یا پروگرام بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو GDK کی پاتھ سیٹ کرنی پڑتی ہے. تو اکثر اسٹوڈنٹ کو سٹارٹ میں یہی ایشو ہوتی ہے کہ ان سے GDK کا پاتھ جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے.
تو میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ سلائڈز میں بھی یہاں پہ وہ شیئر کیا ہوا ہے کہ اس کا پورا میتھڈ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جی ڈی کے انسٹالڈ ہو گیا، اینڈرائڈ اسٹوڈیو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آفٹر انسٹالیشن آف جی ڈی کے انسٹال کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پروگرام فائلز میں جانا ہے. یہاں پہ میں نے پکچر کے تھرو بھی شو کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس میں بھی جانا ہے. سب سے پہلے جب آپ جی ڈی کے انسٹال کر دیتے ہو، اینڈرائڈ اسٹوڈیو بھی انسٹال کر دیتے، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جانا ہے پروگرام فائلز میں، یعنی سی ڈسک کے اندر پروگرام فائلز میں چلے جائیں. وہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جاوا کے نام سے ایک فولڈر ہوگا، اور اس فولڈر کو کلک کرنے کے بعد جاوا فولڈر کے اندر آپ کے پاس جی ڈی کے انسٹال ہوگا، کیونکہ جی ڈی کے جو ہی انسٹال ہو جاتا ہے آپ کے پاس جاوا کی ایک فولڈر آ جاتی ہے، کیونکہ جی ڈی کے آپ کو وہ جاوا لینگویج پرووائڈ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ جاوا پہ کلک کرتے ہیں تو جی ڈی کے کا فولڈر آ جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس جی ڈی کے جب جاوا پہ کلک کر لیتے ہو اور جی ڈی کے فولڈر میں چلے جاتے ہو، تو وہ پاتھ جو ہے نا وہ آپ نے کاپی کرنا ہے. اور اس جو پاتھ آپ نے کاپی کیا ہوا ہے اس کو آپ نے انوائرمنٹل ویریبل میں کیا کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے. وہاں پہ دو قسم کے ویریبل آتے ہیں، ایک سسٹم ویریبل ہے، ایک انوائرمنٹل ویریبل ہے. تو آپ لوگوں نے وہ جو پاتھ کاپی کیا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے انوائرمنٹل ویریبل میں آپ نے جانا ہے، اور وہاں سے انوائرمنٹل ویریبل کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد انوائرمنٹل ویریبل پہ جو ہی آپ کلک کرو گے تو آپ نے نیو ویریبل سلیکٹ کرنا ہے. نیو ویریبل سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس دو آپشن آ جاتے ہیں، ایک آپ نے نام دینا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ نے جو پاتھ کاپی کیا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہوگا. دوبارہ سنیں کہ مطلب جی ڈی کے کو ہم نے کیسے سیٹ کرنی ہوتی ہے، ان کا پاتھ ہم نے کیسے سیٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے سی ڈسک میں جانا ہے پروگرام فائلز میں، اور وہاں پہ آپ کے پاس جاوا فولڈر ہوگی، اور جاوا فولڈر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا جائے گی، ایک جی ڈی کے کا فولڈر، اور اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، انوائرمنٹل ویریبل میں جانا ہے. انوائرمنٹل ویریبل میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیو ویریبل کو سلیکٹ کرنا ہے. جب آپ نیو ویریبل کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن، ایک پاپ اپ ونڈو شو ہو جاتی ہے، اور اس پاپ اپ ونڈو میں آپ کے پاس دو قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک نیم آ جاتا ہے، یعنی آپ جو ویریبل سیٹ کرتے ہو اس کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک نیم آپ دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں. اور دوسری چیز کہ آپ نے وہ جو پاتھ آپ نے کاپی کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نے دوسرے فیل ان دا بلینکس جو ہے وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے اور جسٹ اوکے کرنا ہے. تو یہاں سے آپ کے پاس جب آپ کا جی ڈی کے پاتھ سیٹ ہو جاتے تب آپ اینڈرائڈ کوڈنگ یا جاوا کی وہ پروگرام رن کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو پکچر کے تھرو بھی شو کیا ہوا ہے کہ میں یہاں سے سی ڈسک میں گیا ہوں، پھر سی میں پروگرام فائلز کرنے کے بعد میں گیا ہوں جاوا کی فولڈر میں. اب یہ دیکھ جاوا کی فولڈر پہ جب میں نے کلک کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جی ڈی کے 14 فولڈر کے نام سے ایک فولڈر تھی، اور اس کو میں نے کیا ہوا ہے، کاپی کیا ہوا ہے. اب یہاں پہ میں نے چونکہ میں آلریڈی ابھی وہ کوڈنگ کر رہا ہوں اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں نے جو کچھ سیکھا ہے میں اپنا اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو وہ پاتھ میں نے جو ہی کاپی کیا، تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے، جب انوائرمنٹل ویریبل میں چاہیے یہاں سے نیو پہ کلک کرنا ہے. نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس پاپ اپ ونڈو شو ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ نے ایک یہاں پہ جو جاوا ہوم ہے یہ نام دینا ہے، اور ساتھ ہی وہ جو فائل جو پاتھ آپ نے کاپی کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے. تو یہ تو سارا جی ڈی کے کنفیگریشن تھی کہ ہم نے جی ڈی کے کا پاتھ کیسے سیٹ کرنی ہے. تو یہ جسٹ آج انٹروڈکشن تھی اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا، اور آپ لوگ سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. تو آپ لوگ
اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔